ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے ابن جدعان کا۔ ابن جدعان ایک عرب میں رہنے والا شخص تھا، بڑا نیک تھا، اور اللہ پاک نے اسے سخاوت کا وصف بھی عطا فرمایا تھا۔ یہ ابن جدعان ایک دن اپنے اونٹوں کے باڑے میں گیا۔ اس نے اونٹ پالے ہوئے تھے، بہت زیادہ مالدار آدمی تھا، تو اونٹوں کے باڑے میں گھوم رہا تھا، تو گھومتے گھومتے اس کی نظر ایک اونٹنی پر پڑی جو بڑی خوبصورت بھی تھی، دودھ بھی زیادہ دیتی تھی، بچہ بھی اس کا خوبصورت تھا۔ تو ابن جدعان نے پتہ کیا کیا، اس نے وہ اونٹنی کھولی اور کھول کے لے گیا اپنے ہمسائے کے پاس اور اسے کہا کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ ہمسایہ غریب تھا تو خوش ہو گیا، اس نے دعائیں دی۔ وقت گزرتا گیا، حالات بدل گئے، قحط آ گیا، زمین میں پانی خشک ہو گیا، سبزہ نظر نہیں آتا تھا۔ ابن جدعان اپنے جانوروں کے لیے پانی تلاش کرتے کرتے، اپنے بچے بھی اس کے ساتھ تھے، بیٹے ساتھ تھے، یہ پانی تلاش کرتے کرتے صحرا میں چلا گیا۔ وہاں ایک غار بنا ہوا تھا۔ ابن جدعان اپنے بچوں کو باہر کھڑا کر کے کہ میں اندر سے دیکھ کر آتا ہوں کہ اندر پانی ہے یا نہیں، اگر میں واپس آ گیا تو فابیہا، نہ آیا تو سمجھ لینا کہ اندر موت ہے۔ ابن جدعان اندر چلا گیا، بچوں نے انتظار کیا لیکن ابن جدعان واپس نہیں آیا۔ اب بچوں نے سمجھا کہ ہمارا باپ اندر فوت ہو گیا، یا تو اس کو کسی چیز نے پکڑ لیا، کھا لیا، یا اندر کوئی ایسی غار ہے کہ واپس نہیں آ سکا، مر گیا ہے۔ تو بیٹے گھر آ گئے، انہوں نے آ کے جو کرنا تھا وہ کیا، پھر مال تقسیم کرنے لگے وراثت کا۔ 3-4 دن گزرے نا باپ کو فوت ہوئے، پھر انہیں یاد آیا کہ اب باپ کی وراثت تقسیم کریں۔ وراثت تقسیم کرتے کرتے انہیں خیال آیا کہ ایک اونٹنی تو ہمارے باپ نے ہمسائے کو دی ہوئی ہے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ابا جی کو تو پتہ نہیں تھا، انہوں نے ویسے اونٹنی اٹھا کے دے دی، ہم وہ اونٹنی واپس لے کے آئیں گے۔ یہ گئے اور جا کے ہمسائے سے اونٹنی واپس مانگی، تو اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ابا جی ہمارے فوت ہو گئے ہیں، ہم نے وراثت تقسیم کرنی ہے، تو اب وہ اونٹنی ہمیں دو تاکہ ہم وراثت میں اسے بھی تقسیم کریں۔ اب وہ جو ہمسایا تھا وہ بڑا خوف خدا والا تھا، اسے جب پتا چلا کہ ابن جدعان فوت ہو گیا، اس نے بچوں سے پوچھا کیسے فوت ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے گیا تھا، واپس نہیں آیا۔ ابن جدعان اپنے دوست کی تلاش میں نکلا، اس غار کے پاس گیا۔ جب غار کے اندر گیا تو اسے کسی کی سانسیں لینے کی آواز آئی، اسے لگا کہ اندر کوئی ہے، زندہ ہے اور سانسیں لے رہا ہے۔ اس نے ہاتھ پاؤں مار کے کسی طرح اس کو باہر نکالا، تو یہ اس کا دوست ہی تھا جو آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے پانی وانی پلایا، اسے ہوش آیا۔ اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ میں حیرت اس بات کی ہے مجھے کہ آج اتنے دن گزر گئے، ہفتہ 10 دن گزر گئے اور تم اس غار میں ہو، اتنے دن بندہ بغیر کھائے پیے کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ کیسے رہ سکتا ہے اتنے دن بغیر کھائے پیے، اور تم یہاں زندہ ہو؟ ابن جدعان نے کہا کہ میں زندہ اس لیے ہوں کہ مجھے روزانہ ایک دودھ کا پیالہ دیا جاتا ہے، میں وہ دودھ کا پیالہ پیتا ہوں۔ تو اس نے کہا آج کیوں مرنے والے بنے ہو، آج آخری سانسیں کیوں لے رہے ہو؟ اس نے کہا پچھلے 2 دن سے مجھے دودھ کا پیالہ نہیں دیا گیا، میں بھوکا اور پیاسا ہوں، آج میں مرنے کے قریب آ گیا۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ ابن جدعان جانتا ہے وہ دودھ کا پیالہ کہاں سے آتا تھا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہاں سے آتا تھا۔ اس نے کہا وہ جو اونٹنی تو نے مجھے دی تھی، میں اس کا دودھ دو کے اپنے بچوں کو پلاتا تھا، ادھر میں بچوں کو پلاتا تھا، ادھر اللہ پاک تجھے وہ دودھ یہاں غار میں پہنچا دیتا تھا۔ تیرا صدقہ، تیری سخاوت، تیرے ہاتھ کا دیا ہوا، تیری نیکی، تیری خیر خواہی، یہ اللہ کی بارگاہ میں ضائع نہیں گئی۔ تو موت کے منہ میں تھا، اللہ نے تیری نیکی کا اجر، نیکی کا صلہ اور نیکی کی برکت اللہ نے تجھے یہاں بھی پہنچائی ہے۔ اور پچھلے 2 دن سے تجھے دودھ اس لیے نہیں ملا کہ تیرے بچے اونٹنی واپس لے گئے ہیں، ادھر میرے بچے بھوکے ہیں، ادھر تو بھی بھوکا ہے، ادھر ان کو دودھ نہیں